बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं माहीन इस्लामिक वॉइस। आज का हमारा टॉपिक है, दुनिया में कुछ ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो ख़ुद को खुदा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहने का दावा करते हैं। इन लोगों के पास ख़ुद के पैगंबर और फ़रिश्ते भी हैं। आज हम आपको दुनिया में ये लोग कहाँ रहते हैं, किस कोने में रहते हैं, आज हम आपको इन लोगों से वीडियो में मिलाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल माहीन इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके अच्छी सी अपनी राय का इजहार भी किया करें। दुनिया में कुछ ऐसे लोग जो ख़ुद को जीसस यानी खुदा कहते का दावा करते हैं, उनके मानने वालों की तादाद हज़ारों नहीं बल्कि लाखों है। मिसाल के तौर पर कीनिया का ये शख्स ख़ुद को जीसस यानी ईसा कहता है और कहता है कि मैं खुदा का बेटा हूँ, मेरी इबादत करो। और इसके मानने वालों की तादाद 10 लाख के करीब मौजूद है। बाकायदा वो उस लोग इसके सामने सजदा करते हैं, इसकी इबादत करते हैं और इबादत के टाइम पर उसके सामने कुछ इस किस्म का डांस करते हैं जो देखने से ऐसे लगता है जैसे सर्कस हो। इस शख्स का दावा है कि मेरा फादर यानी गॉड जो सूली पर लटकाए जाने के बाद दूसरी बार उसने मुझे दुनिया में भेजा है, वो अपने वादे के मुताबिक बहुत जल्द मुझे पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम करेगा। पूरी दुनिया में मेरी हुकूमत होगी। और जीसस यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उसने ब्लैक मैन के तौर पर कीनिया की सरजमीन पर उसने उतारा है, वो भी उस टाइम के अंदर जब पूरे मिडल ईस्ट में जंग की सूरत हाल है और ये यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। जियोग्राफिकल एविडेंस के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रंगत गहरी गंदमी थी जो कि उस वक़्त के आम लोगों का कलर था। और हॉलीवुड की फ़िल्म्स के अंदर भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के करैक्टर को वाइट मैन के तौर पर उसका करैक्टर दिखाया गया है। ये बिल्कुल गलत है। दीन इब्राहीम रिलीजन के मुताबिक मुसलमान मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर दमिश्क की एक मस्जिद के ऊपर होगा और क्रिश्चियन और यहूदियों के मुताबिक ये यरूशलेम के शहर के अंदर आएंगे, बिल्कुल उसी जगह पर जिस जगह पर उनको सूली पर लटकाए जाने की कोशिश की गई थी। लेकिन इन सब प्रोसेस के अंदर ना कोई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का तल्लक है, ना कोई सेंस है, ना कोई लॉजिक है। सिर्फ यही नहीं, खुद को खुदा का बेटा कहने वाले शख्स ने अपने बहुत से पैगंबर और फरिश्ते भी अपने पास रखे हुए हैं। कुछ तो ऐसे पैगंबर हैं जो इस दुनिया में अपनी तबलीग करके गुज़र चुके हैं लेकिन इस जीसस के साथ इस दुनिया में दोबारा वापस आए हैं। मसलन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और बाकी पैगंबर यानी जो कि उसके बिहाफ में उसका पैगाम उस दुनिया में पहुंचाते हैं। यानी इसकी ये छोटी सी दुनिया है जो अपने मुल्क के अंदर लोग उसके फॉलोअर्स हैं और जो कि यहूदी कौम के और मुसलमानों के मुताबिक अल्लाह ने अपने पैगंबर को दुनिया के अंदर अपनी हदायत के लिए भेजा। इसी तरह क्रिश्चियन के अंदर भी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि वो अल्लाह और खुदा खुद यानी जीसस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद थे जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जलती हुई झाड़ी से कोहे तूर पर कलाम किया था। इस शख्स का मज़ीद दावा है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम खुद और उनकी माँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों की शक्ल में खुद आकर उनसे मिलती रहती हैं और ये ख़ुद पूरी दुनिया पर अपना पैगाम पहुंचाने के लिए रूहानी तौर पर इंडिया, ईरान, इराक़, नॉर्थ कोरिया और अफ़गानिस्तान तक जा चुका है। हर उस जगह पर जहां खाना जंगी है और मजहबी जहालत अरूज पर है, उसके ख़याल के मुताबिक 2057 तक उसकी हुकूमत पूरी दुनिया तक कायम हो जाएगी। हैरत की बात यह है कि उस खुदा ने खुद शादी की हुई है और उसके बच्चे हैं, लेकिन सबसे बढ़कर अहम बात यह है कि ये कोई मोजज़ा खुद से दिखा नहीं सकता। लेकिन जो भी लोग उसके पास कोई बीमारी या तकलीफ़ लेकर आते हैं तो वो उनको शफा दे सकता है। ये वही काम कर सकता है जो कल्ट लीडर कर सकते हैं, यानी एक ऐसा शख्स जो अपने मानने वालों के एक ग्रुप को बाकी दुनिया से अलग करके उनका ब्रेन वॉश करता है, इन्हें अपने अशारों पर चलने पर मजबूर करता है और लोग इसकी अंती तकलीद पर चल पड़ते हैं। और कल्ट लीडर या फिर इस तरह के मजहबी जो बहरूपिये इस दुनिया के हर कोने में और मज़हब के अंदर हमेशा से मौजूद रहते हैं,
ख़ास طور پر ایسی جگہوں پر جہاں جہالت حد سے زیادہ ہو اور تعلیم کی انتہائی کمی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس فراڈیے شخص کو بھی اپنی تبلیغ کے لیے کینیا جیسے ملک پر اس کو اتارا گیا، اور یہ لمبی لمبی پھینک کر اپنا اتنا کانفیڈنس کے ساتھ یہ کھڑا رہنا اس شخص کے بس کی ہی بات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور شخص ایسا کر نہیں سکتا۔ اس کانفیڈنس کی وجہ سے اس نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد کے لوگوں کو گمراہ وہ کر چکا ہے۔ چلو خیر، معجزات کو تو چھوڑو، اگر یہ واقعی ہی اس کے اندر سچا پن ہے، یہ سچا شخص ہے، تو اس کے فادر کو چاہیے کہ اس کو ایک دفعہ پھر سولی پر چڑھائے اور اس کو سولی پر لٹکائے، اور اگر وہ دوبارہ دنیا میں واپس آ گیا تو یہ یقیناً سچا شخص ہے، اور اگر واپس نہیں آیا تو ایٹ لیسٹ باقی دنیا سے تو اس سے دنیا کی جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن فرض کریں اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو بہت جلد اس قسم کے فراڈیے کی شخص کی جگہ پر گدی پر کوئی اور شخص آ جائے گا، کیونکہ اس کے علاقے میں جہالت پائی جاتی ہے اور اصل حقیقت جو لوگ ہیں وہ نہیں جانتے۔ اس طرح کے فراڈیے جو ہیں وہ کبھی بھوکے نہیں مرتے، وہ اس طرح کا اپنا جو فراڈی پن وہ دکھاتے رہیں گے۔ اب ہم آپ کو ملاتے ہیں رشیا کے علاقے سائبیریا کے جیسس سے، جہاں پر ایک ساریا لارڈ چرچ آف لاسٹ جسٹیمن موجود ہے۔ اس کے پادری ساریا کا کہنا ہے کہ وہ خود جیسس یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو کہ دوبارہ دنیا کے اندر انسانوں کی نجات کے لیے واپس آیا ہے۔ اس شخص کو وائٹ سکن کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ اس شخص کی وائٹ سکن ہے اور 5000 کے قریب اس کے فالوورز ہیں، جو کہ سائبیریا کی آبادی کے لحاظ سے اچھے خاصے ہیں۔ 29 سال کی عمر تک یہ شخص ایک ٹریفک پولیس مین تھا۔ اس کے مطابق جب اس کی جاب چھوٹ گئی، وہ جاب لیس ہوا، تو 1991 میں اس کو اچانک خدا کی طرف سے وحی آنا شروع ہوگی، اور سوویت یونین کے خاتمے کے بعد جب مذہب کو اہمیت ملنا شروع ہوئی تو اس دور کے اندر اس شخص نے خدائی کا دعویٰ کر کے اپنے خود کو یعنی کہ آخری انجیل لکھنا اس نے خود سے شروع کر دی، جس کے اندر انتہائی اہم زندگی کے اس نے سوال و جواب لکھے ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے لکھا ہے کہ انسانوں کو کپڑے دھونے کے لیے کون سا ڈٹرجنٹ استعمال کرنا چاہیے، اور ایلینز بھی اس کائنات کے اندر موجود ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وہ اپنے فالوورز کے سامنے کسی بادشاہ کے طور پر تخت کے اوپر کرسی پر بیٹھ کر ان کی برین واش کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ مجھے اپنے ماضی یعنی فرسٹ ٹائم کی زندگی کی جو زیادہ یادداشت ہے وہ میرے اندر محفوظ نہیں ہے، کیونکہ مجھے نئی لائف میں نئی سوچ اور نئے جسم کے ساتھ خدا نے اپنا بیٹا بنا کر بھیجا ہے، وہ اس لیے کہ دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے اور میں لوگوں کو نجات دلانے کے لیے آیا ہوں۔ ایک شخص نے سوال کیا، کیا آپ مجھے میرے متعلق بتا سکتے ہیں؟ تو جواب میں یہ شخص اس کی باتوں کو وہ گول مول کر گیا۔ اس نے کہا کہ میں صرف لوگوں کو محسوس کر سکتا ہوں، ان کی فیلنگز کو میں نہیں پڑھ سکتا۔ وہ خدا جو دنیا کے اندر آ تو گیا ہے، وہ کھاتا پیتا ہے اور وہاں پہ اس دنیا میں رہتا ہے، لیکن ہر کام میں وہ دنیا داری کا محتاج ہے۔ لیکن اس کے سامنے جو موجود لوگ ہیں ان کے وہ دل و دماغ کے اندھے ہیں، اس لیے کہ ان کو وہ سب کچھ کبھی بھی دکھائی نہیں دے گا۔ اب یہ ایک ہیں آسٹریلین جیسس جن کا نام ہے ایلن جان ملر، اور اس کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ میں دوسری بار جیسس کرائسٹ کی طور پر میں پیدا ہوا ہوں۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ پہلے وہ ایک آرٹسٹ اسپیشلسٹ تھا۔ اس کے مطابق اس کو پہلی بار سولی دیے جانے کی تمام یادیں جو ہیں وہ بھی اس کے پاس محفوظ ہیں۔ اس کا دعویٰ ہے جیسے اس کی پہلی زندگی میں وومن کی ایک جان اس نے بچانے پر وہ مجھ پر ایمان لے آئی تھی، بالکل اسی طرح اس جنم میں بھی وہ میری بیوی ہوگی جس کا نام ہے میری میل ڈیلن۔ اس شخص کے ماننے والے لوگوں کو ڈیمانڈ ٹروتھ کہا جاتا ہے۔ یہ آسٹریلیا سمیت پوری دنیا کے اندر تیزی سے پھیل رہے ہیں، اور اب یہ برازیل کے جیسس کرائسٹ ہیں جن کے فالوورز کے اندر زیادہ تر عورتیں شامل ہیں جو کہ اس کی خدمت کرتی رہتی ہیں۔ اور اس شخص کا دعویٰ ہے کہ 1979 کے اندر خود خدا نے
اس سے کلام کر کے مجھے بتایا تھا کہ میں جیسس ہوں، اور تب سے اب تک میں لوگوں کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ اور اب یہ برٹش کے جیسس ڈیوڈ شیلر ہیں۔ انہوں نے 1997 تک یہ برٹش ایجنٹ تھے، جس میں انہوں نے MI5 اور MI6 کی ان لیگل ایکٹیویٹ پر آواز اٹھائی تو ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ یوں بے روزگار ہونے کے بعد انہوں نے خود کو جیسس ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ موسم کو بدل سکتا ہے، آنے والے وقتوں کی پیشن گوئی کر سکتا ہے، لوگوں کو شفا دے سکتا ہے۔ آج اس کو زیادہ لوگ تو نہیں جانتے، لیکن اس کی سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مرد ہو کر وہ خود کو لڑکیوں کی طرح ڈریسنگ کرنے کا بہت اس کو شوق ہے۔ اس کو ہم جس پرستوں کی طرح ڈریسنگ کرنے کے طور پر وہ اپنے آپ کو دکھاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، وہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، قریب ہے کہ آسمان اس جھوٹ پر پھٹ پڑے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اور ان ظالم لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کر دیا، کیونکہ اللہ تو ان سب سے پاک ہے۔ یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لیکن اس طرح کے لوگ تو اس سے بھی نچلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس جگہ پر وہ توحید یا اللہ کے سوا کسی اور کو شریک ٹھہرائے رہے ہیں، وہاں پر ایسے ہی پروڈکٹ نکلتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ ایسے لوگ آپ کے لیے کسی مسخرے سے کچھ زیادہ نہیں ہیں، لیکن شاید کسی شخص کی زندگی اس گمراہی پر ڈیپینڈ کرتی ہوگی۔ یہ اس شخص کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی گمراہی سے بچائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، اور میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ فی امان اللہ۔